آپ کا ایک منہ بولے بیٹا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن حارثہ، جو خدیجۃ الکبریٰ نے خریدا تھا اور آپ کو ہبہ کیا تھا، اور آپ اس کے ساتھ اپنے بیٹے سے زیادہ بہترین سلوک کرتے تھے۔ جزیرہ میں وہ ابن محمد کہلایا اور اس سے کئی مفاسد پیدا ہو رہے تھے۔ حق تعالیٰ نے منع کیا سورت کے شروع میں کہ ذالک قولکم بافواہکم، لے پالک یا متبنہ کو واقعی بیٹا سمجھنا نری غلطی، فوش گوئی، اس سے باز آ جاؤ۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یاد کرنے کا ہے جب آپ فرماتے تھے اس شخص کو جس پر انعام کیا تھا اللہ نے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ حضرت زید ابن حارثہ، امسک علیک زوجک، رہنے دے اپنے پاس بیوی کو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضرت زید اصل میں نسلاً تو رومی النسل حر تھا، لیکن جزیرہ میں غلام مشہور تھا، اور آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن یعنی زینب بنت جہش سے ان کا نکاح کیا۔ زینب قرشیہ ہاشمیہ عدنانیہ تھی، اور زید تو ان کے خیال میں غلام خریدا گیا تھا اور آزاد کر دیا گیا تھا۔ تو جب بات چیت چلی تو وہ کہتی تھی کہاں تو ہو کہاں میں، بیچ میں پیغمبر ہے۔ استاد خان سٹ پشان دے سٹتے زدہ الہی پشان دے اس کا گاڑا اڑا ہوا۔ میاں بیوی کے درمیان جب اس طرح حسب و نسب کی باتیں پیدا ہو جائے تو پھر گھر نہیں رہتا۔ پیغمبر سے وہ آ کے کہتے تھے کہ میں طلاق دیتا ہوں، آپ کہتے رہنے دیں، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا کے رکھتے تھے دل میں، وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ ظاہر کرنے والے تھے۔ آپ کے دل میں یہ تھا کہ دیکھو اگر یہ نکاح ٹوٹ گیا تو دنیا کیا کہے گی، پیغمبر کا کرایا ہوا عہد میمون کا نکاح، اور اس خاتون کا دنیا میں کیا اثر ہوگا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، اور اللہ حق رکھتے کہ اس سے ڈرے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور جب پورا کی زید نے اس سے حاجت، زَوَّجْنَاكَهَا، وہ عورت آپ کے نکاح میں دی ہم نے۔ اب دیکھو زید اس کی بہت زیادہ دل شکنی ہو گئی ہے کہ نکاح بہرحال ٹوٹ گیا، تو اس کا تو نام لے لیا، 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی کا نام قرآن میں ہے، مقام اور انجام بہترین وہ تو سب کا ہے، لیکن نام صرف اس کا آیا ہے کیونکہ یہ ظاہر اسباب کے اندر بہت خجل ہو گیا تھا۔ اور بی بی زینب بنت جہش ان سے فارغ ہو کے پیغمبر کے نکاح میں دے دیا، تو کبھی کبھی دونوں فریق اہل حق ہوتے ہیں، دونوں بے قصور ہے، زید بھی بے قصور ہے اور زینب بنت جہش بھی بے قصور ہے، دونوں فریق دونوں صاف ستھرے ہیں، لیکن نکاح درمیان میں ٹھہر نہ سکا۔ یہ تکوینی معاملہ ہے، نکاح ہو یا نہ ہو، محبت ہو یا نہ ہو، اسنگ ہوئی چی خپل محبت نوی او مین دنشی دمولا پتاوی زنو، یہ قدرتی مسائل ہے۔ اور جس وقت پورا کی زید نے اس خاتون سے اپنی حاجت، زوجنا کہا،
کے نکاح میں دیا ہم نے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گرانی فی ازواج ادعیائہم بیویوں میں لیپالکوں کے متبنہ و لیپالک کی بیوی جو اپنی بہو سمجھی جاتی تھی وہ فحش غلط ہے یہ مسلمانوں پر ایک معاشرتی بوجھ پڑا تھا اس کو ہٹانا ہے اذا قضوا منہن وطرا جب پورا کی انہوں نے ان سے حاجت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور ہے اللہ کا معاملہ ہو کے رہنے والا چنانچہ زینب بی بی جب حضرت زید سے فارغ ہو گئی تو حق تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی زوجنا کہا اور پیغمبر نے کہا کہ بس یہ نکاح میں آ گئی ہے اللہ نے اس کا نکاح کیا ہے اور یہ وہی خاتون ہے جس کا نکاح کہتے ہیں فوق العرش ہوا ہے تو پیغمبر فرماتے تھے کہ نہ طلاق دو رہنے دو خدا سے ڈرو لیکن یہ تمام نصائح سودمند ثابت نہیں ہوئے کیونکہ تدبیر تقدیر کے سامنے کارگر نہیں ہوتی اور وہ عرفی مسئلہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو واقعی بہو سمجھ کر اس سے سسر کی عمر پر حرمت ہوگی ویسے عام قاعدے میں تو اگر واقعی بیٹے کی بیوی ہو تو وہ اپنے سسر کے لیے بیٹی کی طرح حرام اور ناجائز ہے لیکن ایک غلط رسم تھا سرے سے منہ بولے بیٹا بیٹا ہے ہی نہیں تو لہٰذا اس کی بہو وہ کیوں حرام ہو تو اسے اٹھا کر کے پیغمبر کے نکاح میں دے دیا تاکہ عمر بھر کے لیے مصیبت ختم ہو جائے